بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ سرگودا کا ایک علاقہ، وہاں پر ایک قادیانی مربی سے میری گفتگو ہوئی۔ تو گفتگو جیسے شروع ہوئی تو میں نے پوچھا مربی سے کہ کون سے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ مرزائی مربی نے اپنی ترتیب کے موافق یہ کہا کہ حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر گفتگو کی جائے گی۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف یہی ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ اگر آپ صرف حیات مسیح قرآن سے ثابت کر دیں تو گویا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ پکی بات ہے کہ اسی وجہ سے مرزائیت کی بنیاد ہے، اور اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو تم مرزائیت کو بھی چھوڑ دو گے، اور اسی وجہ سے تم نے مرزائیت کو اختیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل یہی بات ہے۔ تو میں نے کہا پھر تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر صرف یہی مسئلہ ہوتا تو تمہیں پھر مرزائی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ سب سے پہلے تمہیں یہودی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حیات مسیح علیہ السلام کا سب سے پہلے جو انکار کیا وہ یہودیوں نے کیا۔ میں نے کہا اگر یہودی نہیں ہوتے تو ان کے بعد عیسائیوں نے انکار کیا۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی، 3 دن تک قبر میں رہے، اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر آسمان پر گئے۔ تو گویا وفات کی تو وہ بھی قائل ہوئے۔ تو میں نے کہا تم عیسائی ہو جاتے۔ اگر عیسائی نہیں ہوئے تو میں نے کہا بر صغیر کے اندر جس بندے نے یہ وفات مسیح علیہ السلام کا نعرہ لگایا وہ سر سید احمد خان تھا، جس نے نیچری فرقے کی بنیاد رکھی۔ تو میں نے کہا تم نیچری ہو جاتے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مرزا قادیانی سے پہلے بہاءاللہ ایرانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا تم بہائی ہو جاتے۔ بہائی نہیں ہوئے تو پاکستان کے اندر فتنہ انکار حدیث اور وفات مسیح علیہ السلام کا نعرہ لگانے والا جو بندہ تھا وہ غلام احمد پرویز تھا۔ تو میں نے کہا تم پرویزی ہو جاتے، اور وہ بھی نہیں تو اس کے بعد اس کا نیا ایڈیشن جو آج بھی موجود ہے جاوید غامدی، وہ بھی وفات مسیح کا قائل ہے۔ میں نے کہا تم غامدی ہو جاتے۔ تو نہ تم غامدی، نہ تم پرویزی، نہ تم بہائی، نہ تم نیچری، نہ تم عیسائی، نہ تم یہودی۔ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ مسئلہ کوئی اور ہے، وہ وجہ بیان کرو۔ تو بہرحال مربی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی موضوع پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور مرزائی نے مجھے کہا کہ اگر تم قرآن سے کوئی ایک آیت دکھا دو جو حیات مسیح علیہ السلام پر دلالت کرنے والی ہو تو میں اس عقیدے کو چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا چلو میں تمہیں قرآن پاک سے آیات دکھاتا ہوں، اور اس کی تفسیر و تشریح ایسے بندے سے دکھاؤں گا جس کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو آپ حضرات کو بڑا تعجب ہوگا یہ بات سن کر کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو وفات مسیح علیہ السلام کا وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے والا ہے، اور بڑے شد و مد سے وفات مسیح علیہ السلام کو بیان کرنے والا ہے، اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ وہ حیات مسیح علیہ السلام کا قائل رہا، اور اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ اس عقیدے کو لکھ کر کے گیا۔ مرزا قادیانی کی کتاب جس کو مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے لکھا اس کا نام براہین احمدیہ، یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 593۔ مرزا قادیانی قرآن پاک کی آیت لکھ کر اس کی آگے تشریح کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے، تو دوبارہ آنے کا لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے جو بندہ ایک دفعہ آ چکا ہو اور دوسری دفعہ آئے۔ تو یہاں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہی عقیدہ مرزا قادیانی نے اسی کتاب کے تھوڑا آگے بھی جا کر کے لکھا، یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 601۔ کیا لکھتا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی، عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم، یہ قرآن پاک کی آیت غلط ہے، اور یہ میں نہیں پڑھ رہا غلط، بلکہ مرزا قادیانی خود اس کو غلط لکھ کر کے گیا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ آیت صحیح ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور مرزا قادیانی لکھ رہا ہے ان یرحم علیکم، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو غلط لکھا۔ اس کتاب کو لکھے ہوئے
تقریباً 150 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اور قادیانی آج بھی کہتا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اگر یہ کاتب کی غلطی تھی تو پہلے ایڈیشن کے بعد ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مرزائیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کاتب کی غلطی کو باقی رکھا ہے۔ آگے دیکھیں اس کی تشریح کیا کرتا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح السلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے۔ اب یہاں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا مرزا قادیانی خود مان رہا ہے اس بات کو۔ ہاں، بعض ایسے مرزائی بھی ہوتے ہیں ہٹ درم جو ان باتوں کو پڑھنے سننے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرزائی سے میری گفتگو ہوئی تو اس کے سامنے جب میں نے یہ 2 آیات رکھی تو وہ کہنے لگا یہ تو مرزا صاحب اپنے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن پریشانی کی بات نہیں، مرزا قادیانی اپنی ہر بات کا خود جواب لکھ کر کیا ہے۔ تو میں نے اس کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت رکھ دی جو 19ویں جلد صفحہ نمبر 113، اس کے اندر مرزا قادیانی برملا یہ لکھا کہ میں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھا تھا، اور میرا بھی پہلے یہی عقیدہ تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ گئے دوبارہ دنیا کے اندر، وہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو وہ حوالہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو پھر وہ مرزائی خاموش ہوا۔ اور پھر مزے کی بات ہے، اسی کتاب کے اندر مرزا قادیانی توفی کے معنی کو بیان کرتا ہے، جس کے اوپر آج کا مرزائی مربی وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور خود مرزا قادیانی اس پر دعوے کر کے گیا کہ توفی کا معنی صرف اور صرف موت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جن آیات سے مرزا قادیانی وفات مسیح ثابت کر رہا ہے ان آیات میں سے ایک آیت کا ترجمہ کر کے گیا اسی کتاب کے صفحہ نمبر 620 پر، انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، اور یہاں پر بھی مرزا قادیانی اپنی ترتیب کے مطابق قرآن پاک کی آیت کو غلط لکھ کے گیا۔ آیت ہے انی متوفی کا ورافعو کا الیہ ومطہرک من الذین کفروا، لیکن مرزا نے آیت لکھی انی متوفی کا ورافعو کا الیہ وجاعل الذین اتبعوک ومطہرک من الذین کفروا۔ مرزا قادیانی درمیان سے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ توفی کا معنی یہاں مرزا نے کیا کیا اور رفع کا معنی کیا کیا۔ کہتا ہے میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہاں مرزا قادیانی رفع کا معنی اپنی طرف اٹھانا خود کر کے جا رہا ہے، توفی کا معنی تجھ کو نعمت پوری دوں گا یہ معنی کر کے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے 3 آیات رکھی۔ پہلی 2 آیات کے اندر مرزا قادیانی بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ یہ مرزا قادیانی خود لکھ کر کے جا رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد مرزا قادیانی اس عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی پہلے جو عقیدہ لکھا براہین احمدیہ کے اندر وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ تھا، اور امت مسلمہ کو 1400 سال سے وہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ بدلا تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدہ کس سے بدلا، کیا قرآن سے بدلا یا کسی اور چیز سے بدلا۔ تو مرزا قادیانی خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 402، کیا لکھتا ہے؟ اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود، مرزائیوں کا دوسرا نام نہاد خلیفہ، وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ کتاب ہے سیرت مسیح موعود اور اس کا صفحہ نمبر 26، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اور اس کا اعلان۔ لکھتا جی لیکن 1891 میں ایک اور تغیر عظیم ہوا، یعنی حضرت مرزا صاحب کو الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام، جن کے دوبارہ آنے کے مسلمان اور مسیح دونوں قائل ہیں، فوت ہو چکے ہیں اور ایسے فوت ہوئے ہیں کہ پھر واپس نہیں آ سکیں گے، اور یہ کہ مسیح کی بعثت ثانیہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو ان کی خوبوں پر آوے اور وہ آپ ہی ہیں، یعنی مرزا قادیانی اور اس کا بیٹا دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قرآنی عقیدہ الہام نے چھڑوایا، قرآن نے نہیں چھڑوایا، یعنی قرآنی عقیدہ شیطانی الہام نے چھڑوا دیا۔ اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے۔ جب مرزا قادیانی نے شیطانی الہام کے ساتھ اپنا عقیدہ چھوڑا تو اب اس نے قرآن پاک کی آیات کے اندر من گھڑت تفاسیر شروع کر دی اور اس کے اوپر نشتر زنی کرنا شروع کر دی۔ ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کا ذہن غلط ہے
اور قرآن اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو اپنے ذہن کو بدلے، نہ کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ٹوپی لینے کے لیے جاتا ہے تو ٹوپی اگر چھوٹی ہو تو ترتیب یہ ہے کہ ٹوپی بڑی لی جاتی ہے، نہ کہ سر چھوٹا کروا کے سر کٹوا کے ٹوپی کے برابر کیا جاتا ہے۔ مرزائیوں کی گنگا الٹی بہتی ہے کہ مرزائی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو اپنا دماغ ہے یہ نہیں کہ اپنے دماغ کو ٹھیک کریں بلکہ قرآن کو اپنے دماغ کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ترتیب مرزا قادری نے اختیار کی کہ جو شیطانی الہام ہوا تھا، چاہیے تو یہ تھا کوئی شیطانی الہام کو رد کرتا، اس کے اوپر مرزا ایک تعویل پیش کرتے ہیں بڑی عجیب سی، بڑی کھوکھلی سی، کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ بدلنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدلا، کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو مرزا قادیانی پہلے حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ رکھتا رہا اور بعد میں اس نے اس عقیدے سے انکار کر دیا۔ تو جواباً ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، مرزائیوں کی یہ تعویل پیش کرنا یہ ان کی انتہائی جہالت کا ثبوت ہے۔ وہ اس لیے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے، ایک خبر کے ساتھ ہے، اور قبلے کا بدلنا، شراب کا حرام ہونا، ان کا تعلق وہ احکامات کے ساتھ ہے۔ اور ہر عقل مند آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ احکامات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی جب تک شریعت نازل ہوتی رہی احکامات بدلتے رہے، لیکن عقائد کبھی نہیں بدلا کرتے۔ میں مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دیکھیے جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک عقیدہ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی چلتا آ رہا ہے اور یہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی کل تھا آج ہے لیکن کل نہیں ہوگا، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قیامت یہ ایک عقیدہ ہے، یہ پہلے امتوں کے اندر بھی، اب بھی، اور قیامت تک یہ رہے گا۔ عقیدوں کے اندر نسخ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے خبر کے اندر تبدیلی نہیں کی جاتی، خبر تو وہی رہے گی جو بیان کی گئی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم گرایا گیا، اب کیا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ ہاں 50 سال پہلے تو خبر یہ تھی کہ بم گرا ہے لیکن اب سے خبر یہ ہوگی کہ بم کوئی نہیں گرا؟ تو یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بھی رب تعالیٰ کا حکم تھا۔ چنانچہ السنن الکبریٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ہاجر الى المدینہ وکان اکثر اہلها الیہود امرہ اللہ ان یستقبل بیت المقدس۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور وہاں کے اکثر لوگ یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنا فرق ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ بھی اللہ کا حکم، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا وہ بھی اللہ کا حکم۔ لیکن مرزا قادری کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے جو عقیدہ رکھا وہ غلط تھا، بعد میں عقیدہ جو اختیار کیا وہ ٹھیک۔ صرف یہی غلط اور ٹھیک نہیں بلکہ مرزا قادری یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا جو عقیدہ تھا وہ شرکی عقیدہ ہے اور اب جو عقیدہ رکھا ہے یہ صحیح عقیدہ ہے۔ تو بہرحال مرزائیوں کا یہ تعویل بیان کرنا یہ مرزائیوں کی ایک جہالت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ مرزائی ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اس کی اور تعویل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ ایک رسمی عقیدہ تھا، مرزا صاحب نے سادگی کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس پر انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔